بالکل وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کہا جائے، کچھ بولا جائے۔ میں بغیر کسی تمہید کے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید جواد حیدر جوادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ سب سے پہلے اس جشن بابرکت کے انعقاد کرنے والے نوجوانوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہماری ان محنتوں اور ان کاوشوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم سے پہلے کے مقررین حضرات جو گفتگو کر رہے تھے اسے آپ نے سماعت فرمایا۔ برادر عزیز مولانا وسیع حسن صاحب نے ایک بہترین تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ تھوڑی سی کچھ تلخ اور کڑوی گفتگو اور ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما لیں اور اس کے بعد میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی جو خرابیاں اور جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان کمزوریوں کا زیادہ تر ذمہ دار وہ افراد ہیں جو ہم لوگ اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے جس راستے پر اپنی قوم کو لگایا، ہماری قوم اسی راستے پر لگ گئی۔ جب تک ہم نے قوم کو دعوت عمل دیا، قوم عمل کے راستے پر آگے بڑھتی رہی، اور جب ہم نے قوم کو شارٹ کٹ راستہ دکھایا کہ تنہا ان تذکروں کو کر لو اور جنت مل جائے گی، قوم اسی راستے پر لگ گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان راستوں کا بھی انتخاب کریں جس راستے پر چلنے کے بعد ہمیں یہ کہا جا سکے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ ہم نے سیرت کے وہ سارے پہلو لوگوں کے سامنے بیان کیے جس میں ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ مولا کائنات کا علم ہم نے بیان کیا، مولا کائنات کی سخاوت ہم نے بیان کیا، مولا کائنات کے فضائل ہم نے بیان کیا، مولا کائنات کے تمام تر اخلاق حسنہ کی طرف ہم نے لوگوں کو راغب کیا۔ لیکن یہ بھی تو ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو علی ابن ابی طالب نے اس راستے پر چل کر کے ہمیں اور آپ کو دعوت عمل دیا ہے۔ سارے پہلو علم سے متعلق، سخاوت سے متعلق اور سارے پہلو کے اوپر گفتگو ہو چکی، ابھی بات کے علماء کرام اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ لیکن ایک تھوڑا سا انداز سے ہٹ کر کے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم سمسیا بتاتے ہیں اور اس کا سمادھان نہیں بتاتے، مرض بتاتے ہیں اور اس کا علاج نہیں بتاتے۔ ہماری بستیوں میں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو علم اور عمل کا راستہ حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنے کو یہ کہا جاتا ہے اور ہر ذاکر اور ہر شاعر حوالہ دیتا ہے کہ ہم مولائی ہیں۔ کون آدمی ایسا ہے جو دائرہ شیعت میں آنے کے بعد مولائی نہیں ہے؟ اگر مولائی ہونے کا مطلب بے دینی ہے تو ہم نہیں ہیں۔ اگر مولائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔
اگر مولائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تنہا شارٹ کٹ راستہ ہمیں دکھا دیا جائے تو ایسے مولائی ہم نہیں ہیں، ورنہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ ہر چاہنے والا مولائی تھا، مولائی ہے اور مولائی رہے گا۔ اب ہم اور آپ اپنے اپنے علاقے کا تجزیہ کریں، غور کریں، فکر کریں۔ اتنی بڑی بستی، میں چونکہ یہاں پر کھڑا ہوں لہذا یہاں کی گفتگو کر رہا ہوں، اتنی بڑی بستی اور اتنی بڑی بستی میں سب کچھ ہونے کے بعد ہمیں اپنے مولائیت کے ثبوت کے واسطے کسی دوسرے آدمی کی سند کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود جھانکنا پڑے گا کہ آیا ہم مولائی ہیں یا نہیں ہیں۔ کوئی آدمی آ کر کے ہمیں ٹائٹل دے کر کے چلا جائے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی اولادوں کو پرکھیں کہ آیا ہمارے اندر مولائیت کی علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان علامتوں میں پہلا مرحلہ آتا ہے کہ آیا ہمارے بچے کو کلمہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ مولائیت تو بات کی بات ہے، ابھی پہلے دائرہ اسلام میں آئے۔ ہمارے بچے کو کلمہ یاد ہے یا نہیں یاد؟ اگر کلمہ یاد ہے تو ہم گویا مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم مولائیت کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچوں کو آل محمد علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام گرامی کا پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے؟ ہمیں ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں کا پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے؟ اگر پتہ ہے تو ہمیں شکر پروردگار کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پتہ ہے تو ہمیں وہ بندوبست کرنا چاہیے تاکہ روز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں مسئول اور جواب دہ نہ ہونے پڑے۔ ورنہ تنہا مولائیت کا ٹائٹل جس کو چاہیں، ذاکر آیا اس نے کہا مولائی ہیں، شاعر آیا اس نے کہا مولائی ہیں، اور اگر آپ نے تعریف نہیں کیا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے ہم قبرستان میں پڑھ رہے ہیں۔ قبرستان میں پڑھیں، چاہے آپ شہر میں پڑھیں، چاہے جا کے مال میں پڑھیں، چاہے لوگوں کے درمیان پڑھیں، ہماری فطرت میں ہے کہ جب کوئی نئی بات آئے گی تو ہم داد و تحسین سے نوازتے ہیں۔ لیکن کوئی پرانی بات اور گھسی پٹی بات اور اب اسی باتوں پر آپ ہمیں مرغوب کرنا چاہیں، اس سے معاملہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ میں علی بن ابی طالب کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے گزارش کر کے اور اپنے بچوں اور نوجوانوں بالخصوص ان افراد سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہوئے۔ اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں لا کر کے جاگودی کرنا ہے اور اسے جگہ دینا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مولا کائنات نے جب اپنی شادی کیا تو شادی کے مرحلے میں وہ کون سا عمل اپنایا ہے جس کو اپنا کر ہم علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلنے والا کہلا سکیں۔ مولا کائنات نے، اور میں اس مائک کے ذریعے سے پیغام گھر کی خواتین تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، شاید کاش ہمارے سماج اور معاشرے کی، ہمارے گھر کی خواتین تعلیمات اسلامی سے آشنا ہو جائیں تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں اسلام نے کون سا حقوق دیا ہے۔ پہلا حق جو اسلام نے دیا اور مولا کائنات نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو باخبر کیا، متوجہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے اپنا رشتہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو پیغمبر نے پہلا سوال کیا تھا، اے علی یہ بتاؤ تمہارے پاس مہر کی رقم ادا کرنے کے واسطے کیا ہے؟ یہ سوال پیغمبر نے کیا مولا کائنات سے۔ مولا کائنات نے اپنی صورتحال کا اظہار فرمایا کہ میری جو صورتحال ہے اس سے آپ بہتر واقف ہیں۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو زرع بیچنے کا حکم دیا۔ گویا علی بن ابی طالب اس ذات والا صفات کا نام ہے جس نے ازدواج اور نکاح سے پہلے اپنی مہر کی رقم کو ادا کیا۔ ہے کوئی آدمی، کوئی نوجوان جو اپنی شادی کے واسطے آمادہ ہو؟ ہم اور آپ اپنے بچوں کی شادی کے واسطے آمادہ ہوتے ہیں، ہمیں سب کچھ یاد ہے، لیکن مہر کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ مہر کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور اگر تذکرہ ہو بھی گیا، کہیں کوئی پرانا سرپھیرا آدمی پیدا ہو گیا جس نے مہر کا تذکرہ کر دیا، نام لے لیا، تو ہر آدمی اپنے باپ دادا کے مہر نکالتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ہمارے دادا کی شادی ہوئی تھی تو 14,000، ہمارے ابا کی ہوئی تھی تو 14,000،
ہمارے ماموں کی ہوئی تھی جو 14,000 اور 14,000 مہر کی رقم کا حوالہ دے کر کے مرغوب کرنا چاہتا ہے، مہر فاطمی رکھ دیجئے۔ اس احمق کو یہی پتا نہیں کہ مہر فاطمی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مہر فاطمی 14,000 نہیں ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ تھوڑی دیر کے بعد سے 14,000 تو وہ بھی 14,000 لے کے نہیں آئے۔ علی کے ماننے والے، علی کے چاہنے والے، علی کے نام پر نعرہ لگانے والے، علی کی سیرت کو اپنانے والے، تنہا زبانی طور پر نام لینے کا نام علی کی محبت نہیں ہے، عملی طور پر آگے بڑھے ہو تاکہ معلوم ہو کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ 14,000 روپے، یہ کیا ہے؟ یہ مہر فاطمی۔ اور اس کے بعد احسان کیا جتایا جاتا ہے کہ میں نے مہر کی رقم ادا کر دیا، اور اس کے مقابل میں جب جہیز کا مرحلہ آتا ہے 14,000 دے کر کے 14 لاکھ کی توقع کرتے ہیں کہ ہم کو جہیز ملنا چاہیے، جبکہ پیغمبر نے اسی پیسے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز بھی فراہم کیا۔ ہم تنہا برائے نام اہل بیت کے ماننے والے رہ گئے ہیں، ہم تنہا اپنے جب تک ہمارا کام چلتا رہے اس وقت تک ہم علی کا نام لیتے رہتے ہیں، اور جہاں سے ہماری اور ان کی دونوں کی سیرت آپس میں تال میل نہیں کھاتی ہے ہم خاموشی کے ساتھ کنارے سے ہو کر کے نکل لیتے ہیں۔ اس کو محبت نہیں کہا جاتا، اس کو مولائیت نہیں کہا جاتا، اس کو عقیدت نہیں کہا جاتا، اس کو انسیت اور الفت نہیں کہا جاتا۔ 14,000 روپے مہر ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ حضرات اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے اور اندازہ لگائیے، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اور پڑھنے والوں سے پوچھئے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کس میرج ہال میں کیا تھا، کہاں ہوا تھا نکاح جناب فاطمہ کا؟ اگر پیغمبر کی زندگی ہمارے واسطے سیرت ہے یا نہیں ہے؟ مولا کائنات کی زندگی ہمارے واسطے سیرت ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا، گویا سنت پیغمبر ہے نکاح کا مسجد میں ہونا، لیکن ہمارے ہاں مسجد میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جتنے دوست اور احباب ہیں وہ جانے لائق نہیں ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا کھنگالیں گے تو شاید دولہا بھی جانے لائق نہ نکلے۔ نکاح سے پہلے ہمارے یہاں کی رسومات ہیں، کوئی الگ نہیں ہے، سب ہم لوگ ہندوستان کے مارے ہوئے ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور سب کی رسومات تقریباً ایک جیسی ہے۔ جو زندگی بھر مسجد جاتا رہا اس کو بھی بھیجا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، جو کبھی نہیں گیا ہے اس کو بھی بھیجا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، لیکن یہ کوئی سجدہ رسم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سجدہ واقعاً سجدہ کرنا تو بیچارہ اس لائق رہتا ہی نہیں کہ وہاں جا کے سجدہ کرے۔ اتنا لمبا لپیٹ دیا گیا، اتنا لمبا باندھ دیا گیا کہ مسجد تک جا کر کے بوسہ دے کر کے گویا الوداعی سجدہ کر کے واپس چلا آتا ہے۔ خدایا یہ تیری توفیق تھی کہ میں یہاں تک آ گیا، اب انشاءاللہ روز قیامت تجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری الفت ہے۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ماں ڈنکے پہ ڈنکا بج رہا ہے، چاہت کا ہم پرچم لہرا رہے ہیں۔ میں زیادہ تر گفتگو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، تنہا ایک رائے اور ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اس الغدیر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران سے، جہاں اتنا سارا سرمایہ ہم اس طریقے کے پروگرام میں کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کو یادگاری بنایا جائے۔ یادگاری بنانے کا زیادہ خرچہ نہیں ہے، مختصر تھا 15 سے 20 ہزار روپے کا آپ اپنے علاقے میں جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، جو اپنی روزی روٹی کے ذریعے سے اپنا گھر بار نہیں چلا پاتے ہیں، ہم ان کا انتخاب کریں، ان کو جمع کریں کہ کتنے افراد اس طریقے کے ہیں جن کے واسطے کوئی اسباب فراہم کر دیا جائے تو وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ 10 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمی کا اگر نام آ رہا ہے تو ان کو یہاں پر رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد ان کے درمیان قرآن اندازی کی جائے، اور جس کا نام آ جائے، مثال کے طور پر ایک سلائی مشین،
کسی عورت کے حوالے کر دیا جائے، اس پر آپ نام لکھ دیں، آپ کا نام بھی زندگی بھر چلتا رہے گا، اس کو روزی روٹی بھی فراہم ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا کہ ہم نے تنہا جشن نہیں کیا ہے، غریبوں اور ناداروں کی کمک اور ان کی مدد کا ذریعہ بھی فراہم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی بن ابی طالب اس ذات بالا صفات کا نام ہے جس نے تنہا اپنی تلوار نہیں چلائی ہے بلکہ اپنے عمل سے غریبوں کی مدد بھی کیا ہے، اور کیسے کیسے مدد کیا ہے اس کا اندازہ تاریخ میں ہے کہ جب دفن کر کے آ رہے ہیں تب بھی بچوں نے دیکھا ایک آواز آ رہی ہے، اور بچے پلٹ کر کے جا کر کے اس غریب و نادار کے سرہانے بیٹھ کر کے گویا یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اپنے باپ کے غم کو کنارے کر دو، غریبوں کی مدد کو آگے بڑھاؤ۔ اگر ہمارے اندر اس طریقے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس طریقے سے ہم سوچنے لگیں تو صحیح معنوں میں ہم اور آپ اپنے کو علی بن ابی طالب کا چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا اور ان سے اظہار عقیدت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں، ورنہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔